زیادہ مریض ہاسپٹلز میں جائیں گے، اور جو اس وقت جہاد لڑ رہے ہیں دنیا کے اندر وہ ہیں میڈیکل ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز. تو ان کے اوپر پریشر پڑنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کو فکر ہے، اور انہوں نے ڈاکٹرز کی ایسوسیشن نے اسٹیٹمنٹس بھی دی. تو میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے، گھر والوں کے، فیملیز کے، بچے ہیں سب کے. تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے. لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا، کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فنومنا ہے کرونا وائرس کا، اس سے ملک کیسے ٹیکل کرے. کیونکہ ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں، میری گورنمنٹ، ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے سارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ 1 مہینہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا 2 مہینہ لاک ڈاؤن کریں، چلے 3 مہینے بھی کر دیں، اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی، تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی. ہم کسی نہ کسی طرح کر دیتے، 3 مہینے کی تیاری کر لیتے، جو بھی ملکی ریسورسز ہیں وہ لگا دیتے، اپنے والنٹیئرز کے ذریعے کھانا بھی پہنچا دیتے، کوشش کرتے. لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی. یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا، تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی، وہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین ہی نکلنے لگی. تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی. اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کیوں لاک ڈاؤن کا، یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اکٹھے ہوں تو اس میں وائرس تیزی سے پھیلتی ہے. اس لیے ہر وہ چیز کریں جدھر لوگ جمع نہ ہوں. اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. لوگوں کو بند کر دیں، لوگ جمع نہیں ہوں گے، وائرس کا پھیلنا رک جائے گا. لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی؟ اب دیکھ لیں دنیا میں جدھر لاک ڈاؤن ہے، ووہان پروونس جدھر چائنا نے سب سے کامیاب لاک ڈاؤن کیا تھا، ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے، وائرس پھر سے آ گئی ہے. ساؤتھ کوریا جس نے لاک ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی، مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے، وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے، ایک اور سپائک آ گئی ہے. سنگاپور میں بھی یہی ہوا. ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لاک ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک. تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے، جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا، وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی. تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ live with the وائرس. اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اب دوسری چیز آ جائے، وہ کیسے کرنا ہے. میں اب اپنی میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لاک ڈاؤن رکھیں. آگے 2 مہینے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، تو کیا 1 مہینہ اور رکھتے ہیں اور پھر 1 مہینہ اور رکھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ تو پاکستان ہے جس کے اوپر ابھی میں آنے لگا ہوں. آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے. اور پیسے کا بھی میں پھر موازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے $8 ارب کا اسٹیمولس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے اس لاک ڈاؤن سے، جو بزنسز ہیں. امریکہ نے $2,200 ارب کا پیکج دیا ہے. جرمنی نے 1,000 یوروز کا پیکج دیا ہے. جاپان نے $1,000 ارب کا پیکج دیا ہے. تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں. تو ہم
کیا لاک ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک؟ لیکن ایک اس سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کمیونٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن، میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنا نے کیا۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے، وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں، جو ورکرز ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ میں آپ کے سامنے اب یہ اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں۔ ہماری لیبر فورس سروے، یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے، 2017 اور 2018 میں ان کی سروے کے مطابق 2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے، محنت کش لیبرز، جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2.5 کروڑ ایسے لیبر ہیں، کام کرنے والے ہیں، جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں۔ یہ وہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں، جب کہ ہم نے سب کچھ بند کیا، ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ جب آپ پورا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے، ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اب یہ اگر 2.5 کروڑ وہ مزدور ہیں، وہ کام کرنے والے ہیں، جو کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی، تو اس سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں۔ اگر گھر میں آپ ایک گھر میں 6 کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں۔ تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں، کتنی دیر تک؟ ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے، اور ابھی یہاں ثانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ ملک نہیں کر سکے، جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پہنچایا ہے جو احساس پروگرام کے ذریعے، جو ہم نے 12,000 روپے پہنچائے ہیں، وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گی، اپڈیٹ دیں گی۔ تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں، اور یہ کتنی دیر 12,000 روپیہ ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا؟ تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے، یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اور ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے، یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا، کیسز بڑھنے ہیں ابھی۔ یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں، ہماری جو NCOC، جو ہمارا جو ایک ایسا، اللہ کا مجھے بڑا فخر ہے ہم نے ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے، سارے صوبوں سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے، جو ہر روز میڈیکل رپورٹس لیتا ہے، ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے، کدھر بڑھ رہی ہے، کس طرح بڑھ رہی ہے، باہر سے کتنی ہے، ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے، وہ پوری اسیس کرتی ہے، پھر ملک کا جائزہ لیتے ہیں، پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکرٹری سے، چیف منسٹر سے پوری کوآرڈینیشن کر کے ہم چل رہے ہیں، اور یہ بڑا کامیاب ادارہ ہے۔ میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹس، ڈیلی اسیسمنٹس کیا ہیں، ہفتے کی کیا ہے، مہینے کی کیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی، ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھیں گے ابھی، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مجھے ایز پرائم منسٹر 10 دفعہ سوچتا ہوں ہر روز کہ کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے وہ لوگ، وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شاید اکانومی کو بچا رہے ہوں، ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ اب کھولیں۔ تو میں صرف آپ کو اب یہ اپڈیٹ دے دوں، اور تفصیل ابھی بعد میں آپ کو دیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر فیصل، جو ڈاکٹر ظفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، میڈیکل کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں،
کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے لیے پورا پروگرام بنایا وہ بتائیں گے. اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کرونا کے اوپر تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں اور ان بیماریوں کا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماریاں ہیں جن کا جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں. بچوں کی امیونائزیشن کیمپینز ہیں جو بچوں کو ٹیکے لگاتے ہیں وہ 50% کم ہو گئی ہیں. ہمارے پاس پولیو ایک پاکستان 2 ملکوں میں ہے دنیا میں جدھر ابھی پولیو کی وائرس بھی ہے, اس کی ہم نے کیمپین کرنی, 2 کیمپینز مس ہو گئی ہیں. تو ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سنبھال رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے جو ہم نے اسٹیپس اٹھائے, مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. جس طرح کے مسئلے مسائل ڈیولپڈ ملک امیر ملکوں کے اندر آئے, مجھے اللہ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہیں. ہماری پروجیکشن کیا تھی, میں نے جب آپ سے 24 اپریل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ 14 مئی تک پاکستان میں جو کیسز کرونا کے کیسز جو انفیکٹڈ ہیں, جو پازیٹیو کیسز ہیں, وہ ہونے تھے 92,695 اور جو اموات ہونی تھی, جو فوتگیاں ہونی تھی اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے, وہ 1,324 ہونی تھی. یہ ہماری 24 اپریل کو پروجیکشنز تھیں. 52,000 ہماری انفیکشنز ہونی تھی اور جو اموات ہونی تھی وہ 1,324. اب 14 مئی جو ہم نے جو پرسوں گزری اس میں ہمارے کیسز انفیکٹڈ کتنے ہیں 35,700 اور ہماری فوتگیاں ہوئی ہیں 770. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پروجیکشنز تھیں, اور یہ دنیا کے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پیک کرتی گئی اس کے مقابلے میں, تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پروجیکشن سے نیچے جا رہے ہیں اور ہمارے ابھی بھی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں, ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہاسپٹلز پہ پڑنا چاہیے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ بڑھیں گے کیسز, یہ ہم مینٹلی پریپیئر رہیں. لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے, ہم انشاءاللہ ہماری جون کے اینڈ تک ہماری جو ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں وہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گی اور اس کے مطابق جتنے لوگ ہاسپٹلز میں جائیں گے. اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر 100 مریض میں سے, ہر 100 وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے ان میں سے صرف 4 یا 5 کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ, جب 50,000 سے زیادہ جب کیس بڑھتے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ہاسپٹل جانا ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی اور وہ پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹل کے انٹینسو کیئر کے اوپر. ہاسپٹل میں وہ جدھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر ظفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں.